حجت الاسلام والمسلمین علیہ مولانا سید امان حیدر صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے بیانات سے مومنین قلوب کو منور فرمائیں کہ استقبال کے لیے آواز بلند نعرہ السلام. اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دیکھیں قرآن میں جا بجا آپ کو ملے گا کہ ان کنتم تعقلون، تم قرآن پر فکر کرو، غور و فکر کرو. قرآن فکر کرنے کی کتاب ہے. کہیں ملا لعلکم تعقلون، تم کیوں مثلا قرآن میں تعقل نہیں کرتے؟ کہیں یشعرون، کہیں یفقہون، کہیں تتفکرون، مختلف الفاظ میں آپ کو ملے گا. افلا تتفکرون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. قرآن سمجھنے کی کتاب ہے. قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ آیت کا جسے میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ قرآن کی آیت ہے. آیات صوم کے ذیل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم اپنی عورتوں کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے تمہارا لباس ہے. یعنی مرد زوجہ کے لیے لباس ہے اور زوجہ مرد کے لیے لباس ہے. آئیے اس پہ غور کرتے ہیں. کیوں لباس قرار؟ قرآن اللہ کا کلام جب بھی کسی چیز کو تشبیہ کسی چیز سے دیتا ہے تو اس میں مماثلت پائی جانی چاہیے. اس میں کچھ نہ کچھ فلسفے پوشیدہ ہوتے ہیں. لہذا غور و فکر کی ضرورت ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میں ایک صفت اس کی بیان کروں گا، آیت آپ کو دہرانی ہے. تم اپنی عورتوں کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے. اب دیکھیں کیوں. ایک فلسفہ اس کا غور و فکر کیا جائے. لباس اختیاری ہوتا ہے، لباس تحمیلی نہیں ہوتا. توجہ کیجئے گا. لباس کی صفت کیا ہے؟ اختیاری. اگر آپ نے اپنی پسند سے اس کو خریدا ہے، سلوایا ہے، تو آپ اسے پہنیں گے. زبردستی کسی نے آپ پہ تھوپ دیا ہے کہ نہیں اسے پہننا ہوگا تمہیں، اب آپ کو پسند نہیں ہے، نہ سلاوٹ پسند ہے، نہ لباس پسند آ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ نہیں پہنیں گے اسے. تو کہتے صفت کیا ہے؟ کہ انسان اختیار کرے. تو لہٰذا اب جب شادی ہو لڑکا اور لڑکی کی تو اسی لیے اسلام نے کہا رضامندی ضروری ہے. دونوں رضامند ہونے چاہیے ہیں. جس طرح لباس اختیاری ہے، یہ پوری زندگی انسان ساتھ میں گزارنے جا رہا ہے تو یہ بھی اختیاری ہونا چاہیے. اختیار اور رضامندی لو. لڑکی سے بھی اس کی رضا پوچھو، لڑکے سے بھی رضا پوچھو، دونوں تیار ہے کہ نہیں تیار ہے. پھر اس کے بعد دوسری صفت کیا ہے لباس کی؟ کہتے ہیں لباس شایان شان ہونا چاہیے، کفو ہونا چاہیے. اب مرد اور عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے کا کفو ہونا چاہیے. مثلا لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے تو اس کی فکر الگ ہے. اب اس کے لیے آپ جب لڑکی تلاش کر رہے ہیں تو شادی سے پہلے کے مراحل ہے. ایسی لڑکی تلاش نہ کرے جو بالکل لا علم ہو، جاہل ہو. ظاہر سی بات ہے فکریں آپس میں مطابقت نہیں کریں گی، فکریں ٹیلی نہیں کریں گی، تو لہذا ہوگا کیا؟ اختلاف. لہذا ایک دوسرے کا کفو ہونا چاہیے. تیسری چیز، لباس ہمارے بدن کے مطابق بہت بڑا یا بہت چھوٹا نہ ہو، مطابق ہو. لباس کیسا پہنتے ہیں؟ ہمارے بدن میں فٹ آنا چاہیے. اگر بہت بڑا پہن لیا یا بہت چھوٹا پہن لیا تو پتہ ہے کہ خود کا لباس نہیں، کسی کی مانگا ہوا پہن رہا ہے. توجہ کیا؟ لباس جسم کے مطابق ہونا چاہیے. تو جب آپ لڑکا اور لڑکی کا رشتہ کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ دونوں میں مطابقت ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ایک بہت سن دراز ہے ایک بہت کم سن ہے. دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. جتنا سن میں اختلاف ضروری ہے
معاشرے میں جتنا اختلاف چل سکے سنی اعتبار سے اتنی ہی لڑکی کو دیکھیے آپ اور لڑکے کی تلاش کیجیے. یہ نہ ہو کہ 20 سال کا ہے دوسرا 50 سال کا. توجہ کیا آپ نے؟ جس طرح لباس کے مطابق. چوتھی چیز کیا ہے؟ لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے. اب آپ نے لڑکی تلاش کی, تلاش کرنے سے پہلے کے مرحلے یہ تھے, اب لڑکی تلاش کر لی, شادی ہو گئی ہے, اب دیکھیں لباس کا کام کیا ہے. لباس میں نے پہنا, لباس ہمارے عیب کو چھپا دے, لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے. تو اب کیا چاہیے میاں اور بیوی کے درمیان؟ اگر کوئی عیب شوہر میں پایا جاتا ہے تو بیوی اس پر پردہ ڈالے, نہ کہ اس کی آبروریزی کرے. اور اگر بیوی میں کوئی کمی پائی جا رہی ہے تو مرد اسے چھپائے, اسے درگزشت کرے, نہ کہ اسے برملا کرے, اسے رسوا کرے. توجہ کیا آپ نے؟ لباس کا کام ہے انسان کے عیب کو چھپا دینا. تو لہذا میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا چاہیے, کمیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے, نہ کہ اسے معاشرے میں عیا کر کے اسے ذلیل اور رسوا و خوار کر دینا چاہیے. پانچویں چیز کیا ہے؟ لباس آرام کا باعث ہوتا ہے. لباس کیوں پہنتا ہے انسان؟ تاکہ اسے آرام ملے. کاٹے دار لباس ہم کیوں نہیں پہنتے؟ چونکہ جسم کو اذیت ہوگی. لہذا یہ مرد اور عورت کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, سکون تمہیں ملنا چاہیے ہے. تو ایسا ہونا چاہیے بیوی اس طرح سے شوہر کے ساتھ پیش آئے, گھر میں جب شوہر تھکا ہوا جائے تو اسے سکون حاصل ہو جائے. بیوی پریشان ہے, جب شوہر کے پاس آئے تو شوہر اسے تسلی دے تاکہ وہ اس کے لیے باعث سکون ہو. دونوں ایک دوسرے کے لیے تسکنوا الیہا کی منزل پہ ہونا چاہیے, سکون پیدا ہونا چاہیے. لباس, اب آپ دیکھیں کہ لباس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس کو نجاستوں سے اور آلودگیوں سے بچاتے ہیں. بچاتے ہیں نہیں بچاتے ہیں؟ کہیں نجس پانی گر رہا ہے تو ہم کیا لباس جا کے گندا کرتے ہیں؟ نہیں, بچاتے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے لباس کو آلودگیوں سے نجاستوں سے بچائیں. اگر لباس نجس ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے نجس لباس میں. تو لہذا شوہر کا اور بیوی کا دونوں کا یہ حق ہے, دونوں کی ضرورت ہے کہ اپنے شوہر کو بیوی اور شوہر اپنی بیوی کو آلودگیوں سے دور رکھے, آلودگیوں سے بچائے. دیکھیں بہت سارے معاشرے میں ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ ہم نامحرم اور محرم کا لحاظ نہیں رکھتے. تھوڑی سی دوستی ہوئی, گھر میں گھسانا شروع کر دیا, ہم ہیں نہیں ہے, وہ آ رہا ہے دوست, جا رہا ہے دوست. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ موقع دے رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں فساد کو. لہذا دوستی رہے لیکن اس کی ایک حد و مرز ہو. آپ ہیں تو وہ آئے, آپ کی زوجہ اس کے سامنے حجاب میں آئے, بے حجاب نہ آئے. لہذا فرض ہے آپ کا ان چیزوں کا خیال رکھنا. جس طرح لباس کو انسان نجاستوں سے اور آلودگی سے دور رکھتا ہے تو لہذا دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کو اپنی دوسری اخلاقی آلودگیوں سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کو دور رکھے. ساتویں چیز, انسان لباس کی حفاظت کرتا ہے. تو لہذا شوہر کا حق ہے, فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے. اسی طرح بیوی کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی حفاظت کرے, مصیبت میں اس کے کام آئے. یہ نہیں کہ جب حالات اچھے ہیں تو بیوی ساتھ میں ہے, مصیبت آئی چھوڑ کر چلی گئی. یہ فاطمہ کا کردار نہیں ہے. جب علی خوش ہے تب بھی فاطمہ ساتھ میں ہے, جب علی تکلیف میں ہے, رسن باندھ کر لے کر کی جا رہی تو بیوی آرام سے گھر میں نہیں بیٹھی بلکہ ساتھ ساتھ گئی اور آواز دی, خلو ابو الحسن. چھڑوایا ہے اپنے شوہر کو, بے چین ہو گئی, تڑپ گئی. تو لہذا ایک دوسرے کے ساتھ دیں, مصیبت میں بھی خوشی میں بھی. آٹھویں چیز کیا ہے؟ لباس سردی اور گرمی کے اعتبار سے انسان پہنتا ہے. ابھی گرمی کا موسم ہے, آپ جیکٹ تھوڑی پہن کے آئے ہیں, کوئی پہن کے آیا ہے؟ نہیں. شال لپیٹ کے آئے؟ نہیں. گرمی, ابھی نازک کپڑا پہن کے آئے ہیں. اور جب جھاڑا پڑے گا تو یہ کرتا پہن کے موسم نہیں آئیں گے, پھر جیکٹ بھی پہنیں گے, ہو سکتا ہے مفلر بھی لگا لیں, شال بھی لپیٹ لیں. کیوں؟ جھاڑا ہے. تو لہذا آپ میاں بیوی تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. دیکھو خیال رکھنا, گرمی میں سردی والا لباس انسان نہیں پہنتا, موسم کے لحاظ سے پہنتا ہے. جب گرمی ہے گرمی والا لباس, سردی ہے تو سردی والا لباس. دیکھو اگر تمہارا شوہر کبھی غصہ ہے تو تم غصہ مت ہو جاؤ, تم نرم پڑ جاؤ, تم نرمی سے پیش آؤ. جب دیکھو کہ بیوی غصہ ہے تو شوہر بھی غصہ نہ ہو جائے, وہ نرم پڑ جائے, تاکہ آپس کا اختلاف آگے نہ بڑھے. اس کے بعد نویں چیز کیا ہے؟
لباس اور انسان کے درمیان صمیمی اور تنگا تنگ رابطہ ہوتا ہے. یہ کیا مطلب؟ میرے لباس میں اور میرے جسم میں کوئی چیز حائل ہے؟ نہیں ہے. تنگا تنگ رابطہ ہے, صمیمی رابطہ ہے, کوئی بیچ میں نہیں ہے. لہذا جب شادی ہو گئی لڑکی کی اور اپنے شوہر کے وہاں چلی گئی تو اب میاں بیوی کے چھوٹے چھوٹے سے اختلاف میں, چھوٹی چھوٹی گفتگو میں بیچ میں کسی کو نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے. باپ کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے, ماں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے, بھائی کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے, بہن کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے, اس لیے کہ اختلاف بڑھے گا. دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں, ان کے درمیان میں نہ آئے. اگر چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں خود ہی اپنے اختلافات کو ختم کریں. آپ بیچ میں انٹرفیئر کریں گے اختلاف بڑھ جائے گا, گھر ٹوٹ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. 10ویں چیز کیا ہے؟ لباس دوسرے کے سامنے انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے. آپ یہاں پر اتنے سارے لوگ بیٹھے, مثلا میں لباس نہیں پہن کے آؤں, ایسے ہی چلاؤں تو کیا ہوگا؟ ذلت ملے گی نا, ہر کوئی ٹوکے گا مجھے. لباس ہے جو انسان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے. دیکھو تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو, کیا مطلب؟ دوسرے کی عزت کو مت اچھال لو. کوئی اگر چیز دیکھو, اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے زوجہ سے اور لوگ بیٹھے ہیں, خاندان کے لوگ اکٹھا ہیں, تو وہاں پر اس کی کمیوں کو آ کر نہ بتاؤ, وہاں پر آ کے اس کے عیب نہ نکالو, عیب نہ گناؤ, اس لیے کہ اس کی دل شکنی ہوگی, اس کی آبرو ریزی ہوگی. اسی طرح اگر شوہر میں کوئی کمی ہے تو بیوی اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے سامنے آ کر اسے بیان نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کی آبرو ریزی ہوگی, اس کی عزت جائے گی. لہذا ایک دوسرے کا احترام باقی رکھنا ہے. لباس میں اگر کھوچ آ جائے, 11ویں صفت, لباس میں میرے ذرا سی اگر کھوچ آ گئی تو میں پہلی فرصت میں لباس اتار کے تھوڑی پھینک دیتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ اس کے عیب کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کھوچ آ گئی, رفو کریں گے, سلوائیں گے, ذرا سا پھٹ گیا ہے, لباس پھینکے گا نہیں انسان, اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھو اگر تم میاں اور بیوی کے درمیان تھوڑی بہت اختلاف آ جائے, کچھ دراریں آ جائیں, تو کوشش کرو ان اختلافوں کو ختم کرنے کی, نہ کہ ایک دوسرے سے جدائی. عزیزو بہت سارے نکات ہیں اس میں, لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں بیان کیا جائے. قرآن فکر کرنے کی کتاب ہے, قرآن عبرت کی کتاب ہے. جتنا انسان اس میں ہوتا لگاتا چلا جائے گا اتنے گوہر اس سمندر سے نکالتا چلا جائے گا. اس بات میں محمد والے محمد. بس عزیزو اسی کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا کہ یہ جو قرآن کی تلاوت ہم سب نے مل کر کے کی تھی,